بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوست نے بتایا کہ میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا، سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، تم پہلے نمک لے کر آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی، خاتون نے کھانا باہر آئی، میں نے اسے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسائے خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں، میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجئے۔ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اندر گئی، چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور پھر کہنا، آپ کو اگر مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجئے گا، میرے پاس آج فریش بھنڈیاں بھی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا، مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھ کر کہکا لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا یہ لوگ غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ ان کے بچے شروع میں جب ہماری بیل بچاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں، کبھی نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی مرچ کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں اور کبھی دوپٹہ یا چادر یا بالٹی منگوا لیتی ہوں۔ میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دڑک لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنے غریب ہمسایوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، اس سے ان کی انا بھی تگڑی رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا۔ اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ اور بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئے۔ میرے والد بھی اپنے دوستوں سے تمباکو اور حقے کے لیے گڑ مرکوایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب ان کے حقہ کا عملہ بند ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں 10-15 کلو تمباکو ہر وقت رہتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن سے عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میرے دوست بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اکیلے بھی ہیں اور یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں۔ مجھے تمباکو پہنچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی ہے۔ میں انہیں فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بہانے اسلام آباد آتے ہیں، میں انہیں ڈاکٹروں کو دکھا دیتا ہوں، 2-3 دن ان کی خدمت کرتا ہوں، واپسی پر انہیں جوتے اور کپڑے بھی لے کر دیتا ہوں اور ہم 1-2 دن ہنس کھیل بھی لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت والد کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب سے میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد، تمباکو اور ان کے سارے پینڈو دوست یاد آ گئے اور پھر میں دیر تک سوچتا رہا، ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی، یہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، جبکہ ہم تقسیم در تقسیم نسل ہیں، ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ لاہور میں میرے ایک دوست رہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتا تھا وہ کسی نہ کسی ریستوران میں دعوت کرتے تھے، 10-15-20 لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے اور آخر میں بل ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی غریب دوست سے دلاتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ کیا چول حرکت ہے۔ وہ بیچارہ ہمارے سامنے موٹر سائیکل یا رکشے پر آیا اور شاہ صاحب نے اسے 15,000 روپے کا بل ٹھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی خوشحال بنا رکھا ہے، انہیں کم از کم یہ چول نہیں مارنی چاہیے۔ میں کئی برس تک شاہ صاحب کی اس حرکت پر کوٹتا رہا، لیکن پھر ایک دن شاہ صاحب پکڑے گئے۔ میں واش روم میں تھا، شاہ صاحب بھی اپنے غریب دوست کو پکڑ کر واش روم میں لے گئے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے میں اندر ان کی گفتگو سن رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے اپنے غریب دوست کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اس سے کہا، یار حماد، باہر میرے دوست ہیں، یہ مجھے بل نہیں دینے دیں گے، تم یہ پیسے رکھو اور جب ویٹر بل لائے تو تم بل پکڑ کر زبردستی ادا کر دینا، اگر میرے دوست ضد کریں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ دعوت حماد کی طرف سے تھی، لہٰذا بل یہی دے گا، پلیز میرا پردہ رکھنا۔
हमाद ने आहिस्ता आवाज में सरगोशी की। शाह जी आप पैसे रहने दें, बिल मैं दे दूंगा। शाह साहब ने दोबारा इनकी थोड़ी को हाथ लगाया और मेहनत के लहजे में कहा, हमाद प्लीज तुम ये रकम उधार समझ कर रख लो, लेकिन बिल इसी से अदा करो। और इसके साथ ही रकम इसकी जेब में डाल दी। वो दोनों वाशरूम से निकल गए तो मैं भी आंखें साफ करता हुआ बाहर आ गया। दावत के आखिर में जब बिल आया तो सब ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, मैं दूंगा मैं दूंगा। लेकिन शाह साहब ने हद आदत ऊंची आवाज में कहा, ये बिल हमाद देगा, ये चौधरी साहब से मिलना चाहता था, लिहाजा इसे अब इस मुलाकात की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और साथ ही हमाद ने बिल पकड़ लिया। मैंने ये वाक़या बाद बेशुमार लोगों को सुनाया और हर बार इनसे दरख्वास्त की, आप जब भी अपने पुराने और बचपन के दोस्तों को मिलें शानदार खाना मंगवाएं, और जब बिल की बारी आई तो बिल उठाकर अपने सबसे गरीब दोस्त के हवाले कर दें और साथ ही मेज़ के नीचे से इसे रकम पकड़ा दें। इससे इसका भरम भी रह जाएगा, दोस्तों में इसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आप इसके साथ ताल्लुक भी गहरा हो जाएगा। ये वाक़या सुनकर मेरे चंद जानने वालों ने दोस्तों से मांगते रहो के नाम से एक छोटा सा ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप के लोग अपने गरीब रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये किसी से गन्ने मंगवा लेते हैं, किसी से गुड़, किसी से मक्खन, किसी से पनीर, किसी से देसी अंडे, किसी से साग और किसी से आटा। ये हरकत बज़ाहिर बड़ी घटिया महसूस होती है, लेकिन आप यकीन करें इनकी इस घटिया हरकत से इनके अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बहुत आइडियल हैं। ये लोग दोस्तों से दाल, साग और गुड़ मांगते हैं और दोस्त जवाब में इनसे दवाइयाँ, बच्चों की फीसें और बेटियों का जहेज मांग लेते हैं। और ये लोग दोस्तों को महीने 2 महीने बाद कपड़े, जूते, स्वेटर और रजाइयाँ भी भिजवाते रहते हैं। आप खुद सोचिए, ये लोग अगर इनसे गुड़ नहीं मांगेंगे तो ये गरीब दोस्त इनसे अपनी तकलीफ और ज़रूरत का जिक्र कैसे करेंगे? और ये अगर इनसे भी अपनी ज़रूरियात बयान नहीं करेंगे तो फिर ये किसके पास जाएंगे? क्या इंसान को तकलीफ में दोस्तों और रिश्तेदारों से रब्ता नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज़, आप लोग अपने हमसायों से भी कुछ ना कुछ मांगते रहा करें। इससे आपके ताल्लुकात दीवारों तक महदूद नहीं रहेंगे, ये सहन और ड्राइंग रूम तक चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बात का ख्याल रखें, पंजाब की पुरानी रवायात थी, हमारी दादियाँ नानियाँ दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं भिजवाती थी। अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर इस बर्तन में हलवा या मेवा जाता था। आप भी हमसायों से मांगे और वापसी पर इस बर्तन में ज़्यादा बड़ी और शानदार चीज़ें भिजवाएं। इससे आपके ताल्लुकात में भी इजाफा होगा और अजनबियत की दीवारें भी गिर जाएंगी। और आखिरी बात, आपको जब भी कोई शख्स खाने की चीज़ भिजवाए तो लोगों के दरमियान इसकी जी भर कर तारीफ करें। ये याद रखें, हम इंसानों की फितरत है, हम हमेशा दूसरों से खाने की चीज़ की तारीफ चाहते हैं। आप ज़रा याद करें, लोगों ने जब भी आपके खाने की तारीफ की थी तो आपको कैसा लगा था? आपको अगर अच्छा लगा था तो आप भी ये करके देखें, दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी याद रखें, हम समाजी जानवर हैं, हम दूसरों से कट कर नहीं रह सकते। हमारी सारी खुशियाँ दूसरों के दिलों से निकलती हैं, लिहाजा लोगों से राब्ते में रहा करें, खुश रहेंगे, वरना अपनी ही जात में कैद तन्हाई का शिकार होकर घुट घुट कर फौत हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।